باقری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت ایران کی آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے؟ کیا حکومت مخالف مظاہرین کی تعداد میں واقعی کمی آئی ہے یا احتجاج اب بھی اسی شدت سے جاری ہے جیسا کہ عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، کل ایک احتجاج ہوا، ملک گیر احتجاج، اور یہ گورنمنٹ کی کال پہ کی گئی۔ میں تو خود سڑکوں پہ تھا، میدان انقلاب کے نام سے، انقلاب اسکوائر، جہاں پہ 2 بجے دوپہر ایرانی ٹائم کے برابر وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں شاید 25 سے 30 لاکھ لوگ موجود تھے، تو آپ یقین کریں، آپ ویڈیوز دیکھ لیں اور چیک کر لیں، میدان انقلاب سے لے کے آزادی اسکوائر تک بھرے ہوئے تھے لوگ، اور اس میں ایرانی لوگ اپنا ایک نیا تصویر پیش کر رہے تھے، جس میں ایک جعلی تصویر کی جگہ ایک حقیقی تصویر سامنے آئی۔ کم سے کم میں اپنے ایز اے آئی وٹنس میں نے یہ دیکھا، ایسے عوام جو اپنے سیاسی موقف کے اظہار کے لیے تشدد کو ضروری نہیں سمجھتے، اور ایسے عوام جو خود اپنے ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کسی غیر سے مدد مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو بہت بہت بہتر سچویشن ہے الحمدللہ۔ کل رات کو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، سڑکوں پہ نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی احتجاج ہوا، نہ کوئی تشدد ہوئی۔ اور یہ جو کل دوپہر کو 2 بجے کی جو ملکیر گورنمنٹ کی کال کے اوپر لوگ باہر نکلے تھے، میرا خیال ہے اب انشاءاللہ ٹل اینڈ آف دی ویک یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، رضا پہلوی کے اعلان کے بعد بعض مظاہرین کے مسلح ہونے اور رات 10 سے 12 بجے کے دوران منظم انداز میں انتشار پھیلانے کی بھی کچھ اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جبکہ ایران میں عام شہری کے لیے اسلحہ رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیا یہ لوگ واقعتاً آرگینک تھے یا کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لانچ کیے گئے تھے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا، ایران میں کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، یا تو وہ ہائیسٹ آفیشل ہے سیکیورٹی اداروں سے، یا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں۔ ایران کے اندر یہ جو اعتراضات کو اختشاش اور تشدد کی شکل دی گئی، یہ بالکل ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، اور اس میں ان کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر ڈیڈ باڈیز شو کریں، اور ڈیڈ باڈیز کے اوپر دنیا کو بتائیں کہ ایران میں کتنا تشدد کے ساتھ سیکیورٹی فورسز ہمیں مار رہے ہیں اور انٹروین کریں۔ مین مقصد یہی تھا کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ کو ایک پیغام دیا جائے کہ آپ ایرانیوں کی مدد کریں، لیکن کس طرح کی مدد؟ فوجی انٹرونشن کے ساتھ۔ آپ کسی بھی ملک میں ہوں، میرا نہیں خیال کسی بھی ملک کے لوگ اپنے ہم وطن اور اپنے عزیز و اقارب کو کسی دشمن کی میزائلوں کے ساتھ شہید ہونا دیکھنا اور ان کو شہید ہونا پسند کریں گے۔ یہ جو اس طرح کی آوازیں دے رہے ہیں، یہ ایران میں رہتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، انٹرنیشنل میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے ہمیں، وہ بالکل ایک فیک تصویر اور فیک نیوز ہے۔ آپ کائنڈلی یہ کوشش یہ کریں جو ریالٹیز دکھائیں۔ جو ابھی میں ایران میں تہران میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، ہمارے اپنے سارے فیملیز یہاں پہ، کوئی اس طرح کی کوئی انتشار ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح میڈیا اچھال کے بول رہی ہے۔ رائٹ، تو سر یہ بھی اطلاعات ہے کہ بڑی تعداد میں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں افغان اور بھارتی جاسوس بھی شامل ہیں، جو مبینہ طور پر اسرائیلی پراکسی کے طور پر ان احتجاجی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ آپ اس حوالے سے کیا تصدیق کریں گے کہ کتنے افراد گرفتار ہیں؟ تقریباً 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ دیکھا، ظاہر ہے 40 سال سے اس ملک کے رجیم چینج کرنے کی امریکہ کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب یہ جب جنگ کے بعد انہوں نے وار بھی کی، انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا آرٹ بامبرز بھی بھیجے وہاں پہ، پھر بھی رجیم چینج نہیں ہوا، تو کوشش یہ کر رہے ہیں لوگوں کی جو برحق اعتراض ہے اس کو اپنے حق میں تشدد اور فسادات کی شکل دے کے ایران کے اندر ایک ہراس اور ایک خوف کا ماحول پیدا کریں۔ 1000 کی تقریباً تعداد میں جو لوگ پکڑے گئے، اکثر ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موساد کے ایجنٹس نے پکڑوایا، پیسے دیے گئے ہمیں، اور ہمیں یہ بھی انسٹرکشن ملی تھی کہ آپ لوگوں کے سروں پہ شوٹ کریں، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہوں چاہے وہ عام لوگوں کی ہو۔ ہمیں ڈیڈ باڈیز جتنے زیادہ نظر آئیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے نقشے میں کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو پکڑے گئے ہیں ان کی مین نیٹ ورکس اور ان کی جو کور نیٹ ورکس ہیں وہ الحمدللہ پکڑے گئے ہیں، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹل اینڈ آف دی ویک انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ایران میں پچھلے 4 دن سے انٹرنیشنل کالز بھی بند تھے،
وہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ آج سے آپ کہیں سے بھی ایران کے اندر کال کر سکتے ہیں اور ایرانی بھی باہر کال کر سکتے ہیں. تو کل کی جو مظاہرے تھے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت بہتری کی طرف جائے گی. بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن ابھی جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق کئی مساجد، ایمبولینسز اور دیگر سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. کیا آپ کے پاس اس نقصان کے کوئی حتمی یا مستند تعداد موجود ہے کہ اب تک مجموعی طور پر کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ میرا تعداد بالکل موجود ہے. یہ کل رات تک کی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کل رات سے ہمیں کوئی اس طرح کے تشدد کی چیزیں دکھائی بھی نہیں دی اور کوئی اس طرح کی رپورٹس بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی رپورٹس دے رہا ہے وہ بالکل فیک ہے. لیکن تھرسڈے اور فرائیڈے کی جو 2 رات تھی جو کہ اغتشاشات اور اعتراضات کی عروج پہ تھا، اس 2 راتوں کے اندر 150 ایمبولینسز، تقریباً 60 کے قریب مساجد، 60 کے قریب فائر بریگیڈ گاڑیاں اور 30 کے قریب بینکس اور یہ جو ویلفیئر سینٹرز ہے جیسے ریڈ کرسنٹ کی آرگنائزیشن ہے، ان کو نظر آتش کیا گیا جتنا ہمارے پاس ابھی تک انفارمیشن ہے. ٹھیک. سر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ممکنہ حملے کا جو اندیا دیا گیا ہے جس میں ایئر سٹرائکس یا وینزویلا کے طرز کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں ایران میں حکومتی اور عسکری سطح پر کیا تیاری یا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں 2 باتیں عرض کروں. پہلی بات یہ ہے یو ایس اور اسرائیل اس حملے کو جو کہ فضائی حملے کی شکل میں ہوگی، ظاہر ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو نہیں کر سکتے ہیں ایران کے اندر، نہیں تو ان کی سولجرز کی قبرستان ہی بنے گا. یہ تو ایک حماس کے ساتھ نہیں نبٹ رہے ہیں، یہ تو پورا ایک ملک ہے اور اس میں IRGC اور ملٹری کی فورسز موجود ہے جو شہادتیں دینے کو تیار ہیں. تو اگر یہ فضائی حملہ کرنا چاہیں، یہ ایک دفعہ کر چکے ہیں. یہ جون 2025 میں 12 دن کی جنگ میں انہوں نے دیکھا ہے جس طرح انہوں نے میزائلیں یہاں پہ اور ایئر فورس کے تھرو انہوں نے اٹیک کی تھی، اسی طرح اتنا ہی نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتنیاہو اس اپنے ایرر کو، اسٹریٹجک ایرر کو دوبارہ دہرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے بعد ہر حملے کا جواب دے گا، بلکہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ حملہ ہونے والا ہے تو یہ پیش قدمی کرتے ہوئے بھی حملہ کریں گے. کہاں پہ کریں گے؟ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. جو وار شپس ہے اور جو شپس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایریا کے اندر، ریجن میں، اس پہ کریں گے. سر، جہاں اٹیک کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے. کیا واقعی کوئی بیک ڈور مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے یا فی الحال اس میں جمود برقرار ہے؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہو گئی ہے؟ آخر کن پوائنٹس پر مذاکرات کا عمل پیش آئے گا؟ کل مسٹر آرچی صاحب جو ایران کے فورن منسٹر ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے کو بند نہیں کیے.